الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. مستقل آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے پہلے خدا کی توحید، خدا کی قدرت، اس کی وحدانیت کے اوپر سب دلیلیں ہیں جو آیات میں خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پہلے آیتیں ہم نے پڑھی اس کے پہلے کہ وہ خدا وہ ہے جو صبح کی روشنی جو پھوٹتی ہے، صبح ہوتی ہے، اور جس نے جو ہے رات کو آرام کے لیے بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ہر ایک کا ایک نظام ہے، ایک حساب ہے، ایک سسٹم ہے. یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کائنات کا چلانے والا ہے. صرف خدا نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ بنایا بھی ہے اور خدا کی حکمت کے تحت چل رہا ہے. ورنہ جو ہے کروڑوں سال سے زمین جہاں جس اسپیڈ سے گھوم رہی تھی اسی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے. ایک چھوٹا سا کارخانہ، کمپنی بھی اگر ہو تو ایک دیکھ بھال کرنے والے انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے. اتنی بڑی کائنات غیر وہ خدا جو کہ رب ہے، کہ جس نے صرف ہم کو پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور اس نے ہمارے لیے ہدایت کے انتظامات کیے ہیں. اور یہ دلیلیں جو ہیں اس کی پر ہمیں چاہیے کہ غور و فکر کریں. اس لیے کہ آیتیں مستقل اسی عنوان سے آ رہی ہیں. کیا ہے؟ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یعنی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں. اس کے بعد آیا یفقہون، غور و فکر کرتے ہیں. اور اس آیت میں بھی غور و فکر کے اوپر اللہ نے زور دیا ہے کہ اس پر یؤمنون، یہ ان کے لیے ہے، یہ سب جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے فائدہ مند ہے یہ. ورنہ تو پھل ہر ایک کھاتا ہے، پھل تو ہر ایک کھاتا ہے، لیکن پھل کھا رہا ہے تو اس کے اندر کیا صفات پائے جا رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر جو باریکیاں ہیں یہ سب غور و فکر کرنا ہے. یہ اس آیت میں یہی ذکر ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ خدا وہ ہے جس نے آسمان سے بارش نازل کی ہے. خدائی کا دعویٰ کرنے والے تو بہت آئے، لیکن جب یہ بات آئی کہ بارش کر کے دکھاؤ تو بارش نہیں ہے. پچھلی آیتیں گزری تھی، وہ خدا جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے. جناب ابراہیم نے استدلال قائم کیا تھا، میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، کر کے دکھاؤ. میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب کی طرف اس کو ڈبو دیتا ہے، تم کر کے دکھا دو. ایسا خدا بند عالم یہاں پہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، تمہارا وہ خدا وہ ہے أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اس نے بارش نازل کیا. پھر اس میں فلسفہ أَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس بارش کی وجہ سے تمام ہریالیاں وجود میں آئی، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے گھاس ہو، جنگل ہو، بیابان ہو، تمام ہریالی کس وجہ سے ہے؟ بارش کی وجہ سے. تو خدا وہ ہے جس نے بارش نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، بس اس کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نکالا ہر چیز کو نبات. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور اس کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے ہم نے ہریالی نکالی. ہر نبات جو بھی نمو کرنے والی چیزیں ہیں بارش ہونے کی وجہ سے وجود میں آتی ہے. اور ساتھ ساتھ فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا خَضِرًا، ہر ہریالی بارش کی وجہ سے ہے. نُخْرِجُ مِنْهَا حَبًّا مُتَرَاكِبًا، یہ بارش ہونے کے بعد درخت بھی نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، گھاس نکلتی ہے، تمام ہریالی. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اب یہاں پر غور و فکر کی بات ہے. یعنی یہ جو ہم دانہ دیکھتے ہیں، مطلب بھٹا ہے جیسے، دانے بالکل چنے ہوئے
برابر، یا انار کے دانے ایک کے اوپر ایک، یہ سب جو ہے حکمت خداوند عالم ہے، یہ سب اپنے سے نہیں ہو سکتا۔ نخرج منہ حبا متراکبا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نکالا اس میں سے دانے متراکم، یعنی ایک کے اوپر ایک ہے اور منظم ہے، ایک کے اوپر ایک بھی ہے، منظم بھی ہے۔ اور کیا ہے، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور ہم نے پیدا کیا کھجور، من طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، طلع کہتے ہیں کھجور میں، جب اس میں وہ نکلنے والی ہوتی ہے، کھجور پھل لگنے والا ہوتا ہے، ایک ہرا سا ایک وہ رہتا ہے بڑا سا، اس کے اندر باریک باریک جو ہے ٹہنیاں ہوتی ہیں اور اس میں پھر کھجور کے دانے نکلتے ہیں۔ طلعها قنوان دانیہ، اور اس کی باریک جو ہے ڈالیں رہتی ہیں کہ جب اس میں پھل آتا ہے تو وہ جھکنے لگتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے باغات پیدا کیے، اعناب، عنب مانے انگور، عنب کی جمع اعناب، ہم نے باغات پیدا کیے انگوروں کے، پیدا سب کیا اللہ نے، یہ سب توجہ دلانے کے لیے کچھ چیزیں۔ اعناب والزیتون، زیتون اردو میں بھی زیتون کو زیتون بولتے ہیں، عربی میں بھی زیتون کو زیتون ہی بولتے ہیں۔ والزیتون والرمان، رمان یعنی انار، من اعناب، جنات من اعناب والزیتون والرمان، ہم نے پیدا کیا، فاخرجنا بجائے، ہم نے خارج کیا، اسے وجود میں لائے ہم، اللہ کہہ رہا ہے باغات کو، انگور کے باغات، زیتون کے باغات، رمان یعنی انار کے، متشابہن وغیر متشابہ، یہ جو پھل آپ دیکھتے ہیں، پھل دو طرح ہے، کچھ پھل ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے شبیہ ہیں، ایک دوسرے کی مثل ہیں، ایک دوسرے کی شکل کے ہیں، وغیر متشابہ، بعض وہ ہیں جو ایک دوسرے کی شکل کے نہیں ہیں، الگ الگ ہیں، یعنی پھلوں میں الگ الگ پھل ہیں، الگ الگ طریقے کے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں جیسے زیتون کی پتی اور انار کی پتی شبیہ ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے دیکھنے میں، جیسے کہ زیتون الگ چیز ہے اور انار الگ چیز ہے۔ یا پھر جو ہے موسمبی ہے اور کیا سنترا ہے، شکل میں ایک ہی طرح دیکھنے کو لگتے ہیں لیکن ہے الگ الگ۔ ایسا خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ فروٹس جو پیدا کیے، متشابہن وغیر متشابہ، کچھ جو ہے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، کوئی غیر متشابہ ہیں، جو ایک دوسرے کے شبیہ نہیں ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، انظروا، خدا کہہ رہا ہے دیکھو، غور و فکر کرو، اس پہ توجہ دو، یہ ایمان کو بڑھنے کے لیے ہے، اس لیے کہ مومنین سے خطاب ہے، یہ کافرین سے نہیں ہے۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پہلے اس میں کیا ہوتا ہے، پھول سے پہلے کلی ہوتی ہے، کلی سے پھول بنتا ہے، اذا اثمر وینعہ، جب وہ پھل بن جاتا ہے، پھر کچا رہتا ہے، پکا ہوتا ہے۔ مدرسہ حجتیہ میں صاحب تھے بزرگ، وہ بیان کیا کرتے تھے، ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، آغا مداحی، وہ بیان کیا کرتے تھے، علامہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، مدرسہ حجتیہ میں تھے، تو وہ گلاب کے پھول کو دیکھتے تھے اور رویا کرتے تھے، گریا کیا کرتے تھے۔ نگاہ فرق کرتی ہے، پھل تو سب کھاتے ہیں لیکن اب اگر انار آدمی کھائے، اس میں غور و فکر کرے کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے، یہ ایک انار ہے، اوپر کڑا چھلکا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے دانے ہیں، دانے کے اندر جو ہے جوس ہے، اور جوس کو کتنے کور میں پیک کیا ہوا ہے، اور پھر اس کی سیفٹی کتنی ہے، کیسے ہے، یہ تو جو ہم کو ظاہری دکھتا ہے، اگر اس کو ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے تو اس میں اتنے بڑی فلسفے پوشیدہ ہیں کہ انسان کا ایمان بڑھتا چلا جائے۔ اِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ، دیکھو پھلوں کی طرف، جب اس میں کلیاں ہوتی ہیں، پھول ہوتے ہیں، اور جب وہ پھل بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر إِنَّ فِي ذَلِكُمْ، یہ سب کچھ جو ہم بتا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے لَآيَاتٍ، یہ نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ تو ایسے ہی کھا لیتے ہیں، سیب کھائے چاہے سنترا کھائے، چاہے تربوز کھائے، ان کے لیے کیا فرق پڑتا ہے کیسے بنایا، کس نے بنایا، کیوں بنایا؟ جب اللہ کو ہی نہیں مانتا وہ تو کیا جانے اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ ہے۔ آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 پڑھ لیتے ہیں۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بدیع السماء. بس یہی تو کافی ہے. آیت نمبر 100. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ. اور یہ انسانوں میں سے تو ایسے ایسے انسان ہیں. یہ تو اللہ وہ ہے جو کہ جس نے خلق کیا اس کائنات کو، جو اس دنیا میں چلانے والا ہے، جو ہمارا رب ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں. لیکن ایسے انسان بھی ہیں جو مشرک ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ. کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کا شریک قرار دیا جن کو. جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا کہ عرب میں یہ قبیلہ تھا جو جن کو مانتا تھا، جن کو رب مانتا تھا. جنات کو. جنات کیا ہے؟ جنات بھی ہماری طرح ایک مخلوق ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے، آگ کی بنی ہوئی ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ. بعض تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بنا دیا جنوں کو اللہ کے شریک. وَخَلَقَهُمْ. اللہ کہتا ہے میرا شریک بنا دیا. وَخَلَقَهُمْ. میں نے ہی جن کو پیدا کیا ہے. تو اللہ نے خود جن کو پیدا کیا ہے انہی کو انسانوں نے کیا کیا؟ اللہ کا شریک قرار دیا، اس کی عبادت کرنے لگے. وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. ایک ہے خلق، اللہ نے کیا کیا؟ خلق کیا ہے. وَخَلَقَهُمْ. ہم نے پیدا کیا. خلق کے مقابل میں خرق ہے. خلق یعنی وہ پیدائش جو ایک فلسفے کے تحت ہے، ایک منطق کے ساتھ ہے، دلیل کے ساتھ ہے، ایک طریقہ ہے. اور یہ خرقو جو ہے بغیر دلیل والا، بغیر برہان والا، ایسے ہی کچھ بنا دینا. تو یہاں پہ دونوں لفظ کی قیمت ہے. یہاں پہ خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن کو بنایا، تم جن کو جو ہے ہمارا شریک قرار دیتے ہو. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے بیٹے بنا دیے. کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. کون؟ عیسائی جو ہے جناب عیسیٰ کو کہتے ہیں، یہودی جناب عزیر کو کہتے ہیں. وَبَنَاتٍ. اللہ کی بیٹیاں بنا دی. بعض جو ہے کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں بغیر علم. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ بھی شریک ہمارا قرار دیا انہوں نے، چاہے جن کو بنایا، چاہے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، بغیر علم. ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کی جہالت کی وجہ سے ایسا ہے. اگر علم ہوتا تو پھر ایسا کام نہیں کرتے. بنین و بناتن. اللہ کی بیٹیاں، اللہ کے بیٹے. و بناتن. اللہ کی بیٹیاں. یہ سب بنایا. اور بعض تو یہ قائل تھے کہ جنات، جن کی شادی اللہ سے ہوئی اور اس سے فرشتے وجود گئے. ایسے ایسے گمراہ لوگ اس دنیا میں تھے اور آج بھی ہیں. ایسے ایسے کسی چیز کی پوجا کرتا ہے، کوئی پیڑ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پہاڑ کی پوجا کر رہا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اگر تمہیں عبادت کرنا ہے تو ہماری عبادت کرو. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بغیر علم کے. سبحانہ وتعالی عما یصفون. خداوند اللہ جو ہے ان سب چیزوں سے منزہ ہے. جو بھی تم اس طرح کی صفات بیان کرو، اس طرح کی چیزیں نسبت دو اللہ کے، چاہے جیسا بھی تم شریک قرار دو، اللہ جو ہے ان سب چیزوں سے منزہ ہے. چونکہ اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. اسی نے چاند کو پیدا کیا، اسی نے سورج کو پیدا کیا، اسی نے دریا کو پیدا کیا. اب اس کے مقابل میں جس کو بھی تم رب مانو گے اپنا، وہ کیا ہے؟ وہ شریک قرار دینا اللہ کا. اللہ کہہ رہا ہم اس سے منزہ ہے. اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں نبی بھیجے، اولیاء بھیجے، اوصیاء بھیجے. لیکن جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.